بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال ولا ولایۃ لعبد ولا صغیر ولا مجنون الی آخرہ۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ بچے یا بچی کا اگر ولی غلام ہے یا بچہ ہے، خود بچہ ہے وہ، یا پاگل ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ولایت نہیں دی جائے گی کہ وہ بچے یا بچی کا نکاح کرے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا والد غلام ہے، یا لڑکی کا والد غلام ہے یا پاگل ہے، تو اب ایسی صورت میں شریعت اس کو حق نہیں دیتی کہ وہ لڑکی کا نکاح کرے، نابالغ بچی کا۔ بالغہ لڑکی تو خود اپنا فیصلہ کرے گی، لیکن نابالغ بچی کا نکاح اگر وہ پاگل یا غلام کرے گا تو وہ نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے اس کو حق نہیں دیا۔ اگر والد غلام ہے، ولی قریب غلام ہے یا پاگل ہے، تو ایسی صورت میں جو ولی بعید ہے یعنی دادا ہے، تو دادے کو حق حاصل ہوگا کہ وہ نکاح کروائے۔ اگر وہ بھی پاگل ہے یا غلام ہے تو ایسی صورت میں بھائی کو حق حاصل ہوگا، اگر وہ بھی اس طرح ہے پھر چاچا کو حق حاصل ہوگا، اس طرح ترتیب سے یہ بات چلے گی۔ لڑکا یا لڑکی کا جو ولی ہے وہ اگر بچہ ہے، مثال کے طور پر لڑکی کا والد نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، بھائی ہے لیکن وہ خود چھوٹا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو ولایت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ لڑکی کا نکاح کرائے۔ اسی طرح لڑکے کا بھی نہیں کرا سکتا کیونکہ وہ خود بچہ ہے۔ اب وجوہات کیا ہے کہ ان تینوں کو شریعت نے نکاح کی ولایت کیوں نہیں دی؟ تو دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے، بلکہ اپنے مال پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ غلام آدمی، پاگل آدمی اور بچہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا ولی اور غلام کا آقا ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح یہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، ان کا ولی تصرف کرے گا۔ جب یہ لوگ اپنے مال اور اپنے ذات میں تصرف نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہذا ان کو اپنے آپ پر ولایت حاصل نہیں ہے تو کسی دوسرے پر ولایت کیسے حاصل ہوگی؟ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو نکاح کی ولایت دی جاتی ہے یہ شفقت کی بنیاد پر دی جاتی ہے، تاکہ بچہ اور جو بچی ہے یہ اپنے بارے میں درست فیصلہ نہیں کر سکتے، تو شریعت نے ان پر شفقت کی ہے، مہربانی کی ہے کہ ان کی ولایت کسی ایسے سمجھدار آدمی کو عطا کی جو ان کا ولی ہے، تاکہ وہ ان کے بارے میں ایسا فیصلہ کرے جو شفقت پر مبنی ہو، جو ان کے لیے بہتر ہو، یعنی ان کا والد، ان کا دادا، ان کا بھائی بڑا، وہ ان کے بارے میں ایسا فیصلہ کرے جو مبنی بر شفقت ہو، ان کے لیے اس فیصلے میں شفقت ہو، مہربانی ہو، اور چونکہ وہ لوگ جب رشتہ کریں گے تو کف میں رشتہ کریں گے، برابری میں رشتہ کریں گے، تو وہ رشتہ بہتر ہوگا، چلے گا، شریعت کے مطابق ہوگا۔ لیکن اگر ہم ان لوگوں کو جو کہ پاگل ہے یا غلام یا بچہ ہے، اگر ان کو ولایت دے دی جائے تو اس میں کوئی شفقت نہیں ہے، کوئی مہربانی نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ پاگل جو ہے ان کو تو کف کا پتہ نہیں، یہ فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں تو لازمی بات ہے غلط فیصلہ ہی کریں گے۔ اسی طرح غلام اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہے، وہ بھی درست فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ غلام سے آقا سے بھی مجبور ہے، آقا جہاں کہے گا وہیں پر وہ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے ایک تو یہ لوگ کف حاصل نہیں کر سکتے، کف میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ درست بھی نہیں ہوگا عموماً، تو لہٰذا اگر ان کو ولایت دے دی جائے تو اس ولایت میں کوئی شفقت نہیں ہے، کوئی مہربانی نہیں ہے، حالانکہ اصل میں شریعت نے یہ جو ولایت دی ہے یہ شفقت کی بنیاد پر دی ہے، مہربانی کی بنیاد پر دی ہے، تو لہٰذا
जिस शख्ص का फैसला मबनी बर शफ़क़त होगा, शरीयत ने उसी को विलायत दी है, और वो है दादा, वालिद और बड़ा भाई वगैरह, जबकि वो आकिल बालिग समझदार हो, आज़ाद हो। लेकिन अगर ग़ुलाम वगैरह है या बच्चा है, तो ऐसी सूरत में अगर उनको विलायत दी जाए तो वो मबनी बर शफ़क़त फ़ैसला नहीं कर सकते, और उनको विलायत देना इसमें कोई शफ़क़त नहीं है, तो लिहाजा इसलिए शरीयत ने इनको विलायत नहीं दी। तो यहाँ तक किताब को देखे फरमाते हैं वला विलायत लिअब्दिन वला सगीरिन वला मजनून, फरमाते हैं कि ग़ुलाम को, बच्चे को और पागल को कोई विलायत हासिल नहीं, यानी किसी दूसरे पर कोई विलायत हासिल नहीं, बच्चे या बच्ची पर कोई विलायत हासिल नहीं कि उनका निकाह कराए। क्यों? लिअन्नहु ला विलायत लहुम अला नफ्सि फल औला अल्ला यसबुत अला गैरिहिम। एक वजह तो ये है कि इन लोगों को अपने आप पर विलायत हासिल नहीं, तो बदर्ज औला किसी दूसरे पर भी इनको विलायत हासिल नहीं होगी, साबित नहीं होगी। वलिअन्न हादिही विलायतुन नज़रिया वला नज़र फ़ी तफ़वीज़ इला हाउला। दूसरी वजह यह है कि ये विलायत मबनी बर शफ़क़त है, विलायत नज़रिया है, यानी शफ़क़त की विलायत है, ये विलायत मबनी बर शफ़क़त है। वला नज़र फ़ी तफ़वीज़ इला हाउला, और इन लोगों को विलायत देना इसमें कोई शफ़क़त नहीं है, कोई मेहरबानी नहीं है, इस वजह से शरीयत ने इनको विलायत नहीं दी। आगे फरमाते हैं वला विलायत लिकाफिरिन अला मुस्लिमिन, फरमाते हैं कि किसी काफिर को किसी मुसलमान पर कोई विलायत हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर लड़के या लड़की का वालिद काफिर है, तो उसको कोई विलायत हासिल नहीं कि वो अपने नाबालिग बच्चे या बच्ची का निकाह करवाए, जबकि वो नाबालिग बच्चा या बच्ची मुसलमान है। तो ऐसी सूरत में अगर वालिद काफिर है तो फिर उसका जो दादा है अगर मुसलमान है तो वो निकाह करवाएगा, अगर दादा भी काफिर है तो फिर भाई है बड़ा, वो कराएगा, इसी तरह फिर चाचा है। लेकिन बहरहाल अगर कोई वली करीब उसका काफिर है तो उसको विलायत हासिल नहीं है, बल्कि उसके बाद जो दूसरा वली है वो निकाह करवाएगा। तो काफिर को मुसलमान पर कोई विलायत हासिल नहीं। अगर काफिर मुसलमान का रिश्ता तय कर दे, बेशक वालिद ही क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान बच्चे या बच्ची का रिश्ता तय कर दे तो वो रिश्ता काबिल कबूल नहीं होगा, नाफिज नहीं होगा। दलील क्या है? दलील है कुरान मजीद की ये आयत वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। अल्लाह ताला ने काफिरों को मुसलमानों पर कोई रास्ता नहीं दिया है, यानी कोई विलायत नहीं दी है, वो मुसलमान के बारे में, मोमिन के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। यही वजह है, इसी आयत की बिना पर काफिर की गवाही मुसलमान के बारे में काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई काफिर किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई गवाही दे तो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। मुसलमान के हक़ में दे तो अलग बात है, वो कबूल है, लेकिन मुसलमान के ख़िलाफ़ दे तो वो कबूल नहीं, इसलिए कि कुरान की आयत कहती है कि इनको कोई इख्तियार हासिल नहीं है मुसलमानों पर, तो लिहाजा ना इनकी गवाही कबूल है, ना इनकी विलायत मुसलमानों पर साबित है। और इसी वजह से जो काफिर और मुसलमान है ये आपस में एक दूसरे के वली वारिस भी नहीं बन सकते। अगर काफिर मर जाए तो मुसलमान उसका वारिस नहीं बन सकता, बेशक रिश्तेदार ही क्यों ना हो, बाप बेटा ही क्यों ना हो। इसी तरह मुसलमान मर जाए तो काफिर उसका वारिस नहीं बन सकता, इसलिए कि काफिर को कोई विलायत हासिल नहीं है मुसलमान पर। हाँ, जो काफिर बच्चा है या बच्ची है तो उसके काफिर वालिद को या काफिर वली को उन पर विलायत निकाह हासिल है कि वो उनका निकाह करवाए। काफिर को काफिर पर विलायत हासिल है, मुसलमान पर नहीं, यानी काफिर का बच्चा या बच्ची अगर काफिर है तो वो काफिर अपने बच्चे या बच्ची का निकाह करवा सकता है, क्योंकि बच्चा भी काफिर है या बच्ची जो है वो भी काफिर है, तो लिहाजा काफिर को काफिर पर विलायत हासिल है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीना कफरू बाज़ुम औलिया बाज़, काफिर जो है, जो लोग काफिर है ये आपस में एक दूसरे के वली है, तो लिहाजा काफिर को काफिर पर विलायत हासिल है। इसी वजह से काफिर की गवाही काफिर के खिलाफ कबूल की जाती है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के वली बन सकते हैं, तो लिहाजा एक दूसरे के खिलाफ गवाही भी कबूल है इनकी। और इसी वजह से काफिर काफिर का वारिस भी बन सकता है, तो लिहाजा क्योंकि एक दूसरे के वली है, तो जब वली है, दोस्त है, तो फिर ये तमाम
احکامات ان میں جاری ہوں گے، لیکن کافر اور مسلمان ولی نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے درمیان یہ احکامات جاری نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں ولا ولایت لکافر علی مسلمین، فرماتے ہیں کسی کافر کو کسی مسلمان پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، نہ ولایت نکاح اور نہ اس کے علاوہ کوئی ولایت، لقوله تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا، کوئی اختیار نہیں دیا۔ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَلَيْهِ، اسی وجہ سے کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَا يَتَوَارَثَانِ، اسی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں بن سکتے۔ اما الکافر فیثبت له ولایۃ النکاح علی ولده الکافر، ہاں کافر کے لیے ولایت نکاح ثابت ہے اس کے کافر بچے کے خلاف، یعنی کافر کو اپنے کافر بچے کے حق میں ولایت نکاح حاصل ہے، کافر بچے پر ولایت نکاح حاصل ہے، لیکن جو بچہ اس کا مسلمان ہے اس پر ولایت حاصل نہیں۔ کافر کو کافر پر ولایت کیوں حاصل ہے؟ لقول تعالی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ کافر ہیں ان میں سے بعض کے ولی ہے، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی بن سکتے ہیں۔ ولہذا تقبل شہادت علیہ، اسی وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کے ولی ہے، اسی وجہ سے کافر کی گواہی کافر کے خلاف قبول ہے۔ ویجری بینہم التوارث، اور اسی وجہ سے کافروں کے درمیان توارث جاری ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں۔ ولغیر العصبات من الاقارب ولایت التزویج عند ابی حنیفہ معناه عند عدم العصبات وهذا استحسان، وقال محمد لا تثبت وهو القياس وهو رواية عن ابی حنیفہ، وقول ابی یوسف في ذلك مسترب والاشهر انه مع محمد۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ عصبات کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہے، عصبات کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہے ان کو ولایت نکاح حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر عصبہ رشتہ دار موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو غیر عصبہ رشتہ دار ہے ان کو ولایت نکاح حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جب عصبات موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں جو غیر عصبہ رشتہ دار ہے ان کو ولایت نکاح حاصل ہوگا، یہ استحسان ہے۔ قیاس کا تقاضا ہے کہ جب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ولایت نکاح جو ہے وہ صرف عصبات کو حاصل ہے، غیر عصبہ کو حاصل نہیں ہے، یہ قیاس ہے اور قیاس کا یہی تقاضا ہے، اور یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی مروی ہے قیاس کے مطابق کہ غیر عصبہ کو ولایت نکاح حاصل نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا راجح قول وہی ہے جو اوپر گزر چکا کہ عصبات کی عدم موجودگی میں غیر عصبہ کو ولایت نکاح حاصل ہوگا۔ اس مسئلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ مسترب ہے، یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، اور بعض مرتبہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ اس مسئلے میں امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، یعنی قیاس کے مطابق ان کا بھی مسلک یہی ہے کہ غیر عصبہ کو ولایت نکاح حاصل نہیں ہے۔ صاحبین کی دلیل یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کی دلیل وہ روایت ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے، یعنی جو پہلے کتاب میں گزر چکی ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح الی العصبات، نکاح کی جو ولایت ہے وہ عصبات کو حاصل ہے، جو عصبہ رشتہ دار ہے ان کو حاصل ہے۔ وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ صَوْنًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفِّ إِلَيْهَا وَإِلَى الْعَصَبَاتِ السِّيَانَةِ، یہ تو نقلی دلیل تھی۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ
ولایت کا اصل میں مقصد یہ ہے، ولایت اس لیے دی جاتی ہے، نکاح کی ولایت، تاکہ غیر کف ان کی طرف منسوب نہ ہو، ان کا رشتہ ایسے لوگوں سے قائم نہ ہو جو ان کے برابری کے اور ہمسر نہیں ہیں، اس وجہ سے شریعت نے ولایت دی ہے۔ اور غیر کف کو اپنی طرف منسوب ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عصبات کو ولایت دے، اس لیے کہ عصبات کو ولایت دینے سے ہی اپنے نسبت کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو عصبات رشتہ دار ہے وہی اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اور وہی کف کہلاتا ہے، جو غیر عصبہ ہے وہ کف نہیں ہوتے، اس لیے جب وہ کف نہیں ہے تو وہ کف کی حفاظت بھی نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا جب کف کی حفاظت کے لیے شریعت نے یہ ولایت دی ہے تو یہ صرف عصبات کا حق ہے، غیر عصبہ کو یہ ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر عصبات موجود نہیں ہے تب بھی غیر عصبہ کو یہ ولایت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ حاکم وقت جو ہے وہ عصبہ ہوگا یا قاضی جو ہے پھر وہ ولی ہوگا یا حاکم ولی ہوگا، یہ صاحبین کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ولایت جو ہے، ولایت نکاح جو ہے، یہ کف کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ شفقت کی بنا پر شریعت نے دیا ہے، تاکہ رشتہ دار جو ہے وہ ایسا فیصلہ کرے جو بچے یا بچی کے حق میں درست ہو اور مبنی بر شفقت ہو، ولایت کی وجہ کف کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب یہ ولایت شفقت کی بنیاد پر ہے تو لہٰذا یہ ولایت ہر اس شخص کا حق ہے جس کا رشتہ بچے یا بچی کے ساتھ ایسا ہو جو رشتہ اس کو شفقت اور مہربانی پر مجبور کرے۔ اس وجہ سے جب عصبات موجود نہیں ہے تو عصبات کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہے جیسے خالہ، پھوپھی وغیرہ، تو ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان کا نکاح کروائے، ان کو ولایت نکاح حاصل ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی ایسے رشتے ہیں جو بچے یا بچی کے ساتھ شفقت کرنے پر ان کو مجبور کرتے ہیں، ان کا یہ رشتہ، اس وجہ سے ان کو ولایت نکاح حاصل ہوگا جب عصبات موجود نہیں ہے۔ یہ امام صاحب کا مسلک ہے۔ عصبات کون سے رشتہ دار ہیں؟ تو شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ جو وارث بنتے ہیں جن کا حصہ قرآن نے مقرر کیا ہے، ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہے جن کو حصہ ملتا ہے جیسے بھائی ہے، چاچا ہے وغیرہ، یہ سارے کے سارے عصبات ہیں۔ تو سب سے پہلے انہی کا حق ہے جن کے لیے قرآن نے مقرر کیا ہے وراثت میں رشتہ، جیسے والد ہے، دادا ہے، بیٹا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر عصبات کو ولایت نکاح حاصل ہے، اور عصبات وہی ہے جن کو کہ ذوی الفروز موجود نہ ہو تو پھر ان کو حصہ ملتا ہے وراثت میں، تو وہ عصبات ہے۔ باقی وہ آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ کتاب الفرائض یعنی میراث کے باب میں مل جائے گی کہ عصبات کون کون ہے۔ ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ وِلَایَةُ التَّزْوِیجِ، فرماتے ہیں غیر عصبہ کے لیے بھی، رشتہ داروں میں سے جو غیر عصبہ ہے ان کو بھی ولایت نکاح حاصل ہے، عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں۔ معناہ، اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ عند عدم العصبات، جب عصبات موجود نہ ہو تو اس وقت غیر عصبہ کو بھی ولایت نکاح حاصل ہے بچے یا بچی کے بارے میں۔ وہذا استحسان، اور یہ استحسان ہے۔ وقال محمد، امام محمد فرماتے ہیں لا تثبت وهو القیاس، امام محمد فرماتے ہیں کہ غیر عصبہ کے لیے ولایت نکاح حاصل نہیں، غیر عصبہ کو ولایت نکاح حاصل نہیں، اور یہ قیاس کا تقاضا ہے۔ وہو روایت عن ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی مروی ہے، لیکن اصل روایت، راجع روایت ان کی وہی ہے جو اوپر گزر چکی۔ وقول ابی یوسف فی ذلک مسترب والاشہر انہ مع محمد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اس مسئلے میں مسترب ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہے اس مسئلے میں۔ لہما ما روینا، صاحبین کی دلیل وہ روایت ہے جو ہم نے
بیان کی، یعنی پیچھے بیان کی ہے اس کتاب کے شروع میں، اور میں نے آپ کو بتا دی وہ کون سی روایت ہے۔ وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ صَوْنًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفِّ إِلَيْهَا وَإِلَى الْعَصَبَاتِ السِّيَانَةِ۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ ولایت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ رشتہ داری سے، رشتہ داروں کی طرف غیر کف کو منسوب کرنے سے بچایا جائے، یعنی اپنے رشتے کو بچایا جائے اس بات سے کہ غیر کف ان کی طرف منسوب ہو، اور یہ بچانا تب ہی ممکن ہے کہ جب عصبات کو ولایت دی جائے، اس لیے کہ کف جو ہے لڑکے یا لڑکی کا وہ اس کے عصبات ہی ہوتے، غیر عصبہ کف نہیں ہوتے۔ ولی ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الولایت نظریہ، یہ ولایت کف کی وجہ سے نہیں دی جاتی بلکہ شفقت کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ والنظر يتحقق بالتفويض الى من هو المتخصص بالقرابة الباعث على الشفقة، اور یہ شفقت ثابت ہوتی ہے اس صورت میں کہ ہم ہر اس شخص کو یہ ولایت دے جو کہ ایسے رشتے کے ساتھ منسلک ہے، جس کا لڑکے یا لڑکی کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جو اس کو شفقت پر محمول کرتا ہے، شفقت پر ابھارتا ہے، لڑکے یا لڑکی کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے پر اس کو ابھارتا ہے، تو ہر اس شخص کو یہ ولایت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ ولایت شریعت نے شفقت اور مہربانی کی بنیاد پر دی ہے، کف کو محفوظ کرنے کی بنیاد پر نہیں دی۔ تو لہٰذا جب عصبات نہیں ہے تو غیر عصبہ کو یہ ولایت حاصل ہوگی۔ باقی جو حدیث ہے اس کا جواب صاحب کتاب نے نہیں دیا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بات ہے، شریعت یہی کہتی ہے، حدیث یہی کہتی ہے کہ ولایت نکاح جو ہے وہ عصبات کا حق ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب عصبات موجود ہو، لیکن جب عصبات موجود ہی نہیں تو ایسی صورت میں پھر غیر عصبہ کو یہ حق حاصل ہوگا۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عصبات کی موجودگی میں یہ عصبات کا حق ہے۔ وَمَن لَا وَلِيَّ لَهَا یعنی العصبہ من جہت القرابہ اذا زوجها مولاها الذي اعتقها جاز لأنه آخر العصبات۔ فرماتے ہیں کہ جس لڑکے کا یا لڑکی کا کوئی ولی نہ ہو اور اس کا نکاح اس کا مولا کرا دے تو یہ جائز ہے، یعنی لڑکے کا یا لڑکی کا کوئی ولی، کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے عصبات میں کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے، تو اس کا نکاح اس کا مولا، یعنی جس شخص نے اس کو آزاد کیا ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، جس نے پہلے یہ غلام تھے، جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کو مولا کہتے ہیں۔ تو اگر مولا ان کا نکاح کرا دے تب بھی جائز ہے، اس لیے کہ عصبات کی فہرست میں سب سے آخری نمبر جو ہے وہ مولا کا آتا ہے، تو لہٰذا مولا بھی عصبات میں سے ہے، اس لیے اگر وہ نکاح کرا دے تو بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں من لا ولی، کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں ومن لا ولی لها یعنی العصبہ من جہت القرابہ اذا زوجها مولاها الذي اعتقها جاز لانه آخر العصبات۔ فرماتے ہیں جس کا کوئی ولی نہ ہو، یعنی رشتہ داروں میں سے اس کا کوئی عصبہ موجود نہ ہو اور اس کا نکاح اس کا مولا کرا دے، مولا سے مراد وہ شخص جس نے اس کو آزاد کیا ہو، تو جازا، تو یہ نکاح جائز ہے، لأنه آخر العصبات، اس لیے کہ مولا جو ہے یہ عصبات کی فہرست میں سے آخری نمبر اس کا ہے۔ وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الحاكم إلى الإمام والحاكم لقوله عليه السلام السلطان ولي من لا ولي له۔ فرماتے ہیں جب رشتہ دار موجود نہ ہو، یعنی نہ عصبہ موجود ہو اور نہ غیر عصبہ موجود ہو، رشتہ دار موجود نہ ہو، تو اس صورت میں ولایت نکاح جو ہے یہ امام کو اور حاکم کو دی جائے گی۔ امام سے مراد جو حاکم وقت ہے، جو خلیفہ ہے، اسلامی شریعت میں جو خلیفہ ہوتا ہے، جو شریعت کی بنیاد پر جس کو حاکمیت ملتی ہے، اور اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق عمل کرے گا، اگر شریعت کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو وہ معزول کر دیا جائے گا، اس کی ولایت، اس کی خلافت، حاکمیت ختم ہو جائے گی۔ تو خلیفہ اگر کسی کا کوئی ولی اور رشتہ دار موجود نہیں ہے تو پھر ولایت نکاح جو ہے وہ امام، حاکم یعنی خلیفہ کو حاصل ہے، وہ خلیفہ اور حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نکاح کرائے۔ لقول علیہ السلام، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا کوئی ولی نہ ہو
تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اور حاکم وقت اس کا ولی اور ذمہ دار ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے اور اس کا نکاح کرائے۔ فرماتے ہیں اذا عدم الاولیاء فالولایۃ الی الامام والحاکم لقول علیہ السلام السلطان ولی من لا ولی له۔ فرماتے ہیں جب اولیاء موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں ولایت امام اور حاکم کو حاصل ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا ولی حاکم وقت ہے۔ فرماتے ہیں فاذا غاب الولی الاقرب غیبة منقطعة جاز لمن هو ابعد منه ان يزوج، وقال زفر لا يجوز لان ولایة الاقرب قائمة لانها تثبت حقا له صيانة للقرابة فلا تبطل بغيبته، ولهذا لو زوجها حيث هو جاز، ولا ولاية للأبعد مع ولايته، ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه ففوزناه إلى العبد إلى الأبعد وهو مقدم على السلطان كما إذا مات الأقرب إلى آخره۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر ولی قریب موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے اور بالکل ایسا غائب ہے کہ اس سے مشورہ نہیں ہو سکتا، مشورہ ممکن نہیں ہے۔ ولی قریب مثال کے طور پر والد موجود نہیں ہے تو دادا کو حاصل ہے کہ دادا ولی ابعد ہے، پھر اس کو ولایت نکاح حاصل ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر بڑا بھائی ہے، وہ نہیں ہے تو پھر چاچا ہے۔ تو بہرحال ولی قریب موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر والد موجود نہیں ہے، تو ایسے صورت میں جو دادا ہے، جو ولی ابعد ہے، اس کو ولایت نکاح حاصل ہے کہ وہ نکاح کروائے۔ یہ مسئلہ ہے احناف کے نزدیک۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ اگر ولی اقرب موجود نہیں ہے تب بھی ولی بعید یعنی دادا کو یا بھائی کو ولایت نکاح حاصل نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر ولی قریب موجود نہیں ہے، کہیں سفر پر ہے اور وہیں پر وہ نکاح طے کر دے اپنے بچی کا یا بچے کا جو کہ نابالغ ہے، نکاح طے کر دے تو وہ نکاح جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں جانے سے یا غائب ہونے سے اس کی ولایت ختم نہیں ہوتی، اس کی ولایت باقی ہے، یعنی گھر میں اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کی ولایت باقی ہے، بے شک وہ سفر میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی ولایت اب بھی باقی ہے، تو لہٰذا جب وہ موجود نہیں ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا۔ ولی بعید کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نکاح کروائے یا اس کو ولایت نکاح حاصل نہیں ہے۔ یہ امام ظفر کا قول ہے۔ احناف کی دلیل یعنی ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو ولایت ہے، یہ ولایت شفقت کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ شریعت نے یہ ولایت اس لیے دی ہے تاکہ بچے یا بچی کے بارے میں شفقت ہو، درست فیصلہ ہو، مہربانی والا فیصلہ ہو۔ اب اگر ولی قریب موجود نہیں ہے اور ہم اس کا انتظار کریں اور کسی دوسرے کو یہ ولایت نہ دے تو ایسی صورت میں کوئی شفقت نہیں ہے، اس لیے کہ جس شخص کی رائے سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور ہم نے اسی کو ولی بنایا ہوا ہے، یعنی ابھی وہ موجود نہیں ہے، ہمارا اس سے رابطہ ممکن نہیں ہے، اس کی رائے سے فائدہ تو ہم تب حاصل کریں گے جب اس سے رابطہ ممکن ہو۔ جب رابطہ ممکن نہیں ہے اور اس کو ہم ولی برقرار رکھے تو ایسی صورت میں کوئی شفقت نہیں ہے، بلکہ شفقت کا تقاضا اب یہ ہے کہ جو ولی موجود ہے، اگرچہ ولی بعید ہے، جو موجود ہے ہم اس کو ولایت نکاح دے دے تاکہ وہ اپنے رائے سے رشتہ قائم کرے اور نکاح کروا دے۔ اور ولی بعید کے موجود ہوتے ہوئے حاکم وقت کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ یہ امام شافعی پر رد ہے، یعنی امام شافعی فرماتے ہیں اگر ولی قریب موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں حاکم وقت جو ہے وہ ولی ہے، ولایت نکاح اس کو حاصل ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر ولی بعید موجود نہیں ہے تو ولی قریب موجود نہیں ہے تو ولی بعید کو حق حاصل ہے ولایت نکاح کا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ ولی قریب مر جائے تو ولی بعید کو ولایت نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ولی قریب موجود نہیں ہے تب بھی ولی بعید کو حق حاصل ہوگا
حاکم وقت کو یہ ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ باقی امام ظفر نے جو دلیل یہ دی کہ اگر ولی قریب سفر میں جہاں پر موجود ہے وہاں پر اگر وہ نکاح کروا دے تو اس کا نکاح درست ہے، نافذ ہے، تو ہم فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اگر وہ سفر میں یا جہاں پر وہ موجود ہے وہاں پر وہ نکاح کروا دے تو اس کا نکاح نافذ ہے، تو یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو دلیل میں پیش کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل میں وہی مسئلہ پیش کرنا جائز ہے جس پر سب کا اتفاق ہو۔ اس مسئلے پر اتفاق ہی نہیں تو اس کو دلیل میں پیش کرنا درست ہی نہیں۔ اور اگر ہم اس مسئلے کو تسلیم بھی کر لیں، آپ کے اس مسئلے کو اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ٹھیک ہے ولی قریب جہاں پر موجود ہے سفر میں، اگر وہاں پر وہ نکاح کروا دے تو اس کا نکاح نافذ ہے، جائز ہے، اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں تو تب بھی ولی قریب اور ولی بعید دونوں برابر ہے اس صورت میں، اس لیے کہ یہاں پر ولی قریب میں بھی ایک خوبی ہے اور ایک خرابی ہے، اور ولی بعید میں بھی ایک خوبی ہے اور ایک خرابی ہے۔ ولی قریب میں خوبی یہ ہے کہ وہ رشتے میں قریب ہے، بچے یا بچی کے قریب ہے رشتے میں، تو اس کو ولایت قریبہ حاصل ہے، قرابت قریبہ حاصل ہے، یعنی قریبی رشتہ دار ہے۔ لیکن خرابی اس میں یہ ہے کہ ابھی اس کے رائے سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ تدبیر کے لحاظ سے، رائے کے لحاظ سے دور ہے، تو لہٰذا رشتے میں تو قریب ہے لیکن رائے کے لحاظ سے دور ہے، تو لہٰذا ایک خوبی ہے اور ایک خرابی ہے۔ اور جو ولی بعید ہے اس میں بھی ایک خوبی ہے اور ایک خرابی ہے۔ اس میں خرابی یہ ہے کہ وہ رشتے میں دور ہے، لیکن خوبی یہ ہے کہ تدبیر اور رائے کے لحاظ سے ابھی قریب ہے، اس کے رائے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ دیکھ کر نکاح اور رشتہ کروا سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، رائے قائم کر سکتا ہے، اس لیے کہ فی الحال وہ موجود ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے کہ دونوں میں ایک خوبی ہے اور ایک خرابی ہے، اس اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ اور قاعدہ شریعت کا یہ ہے کہ جب دو ولی برابر کے موجود ہو تو ایسی صورت میں جو بھی نکاح کروا دے اس کا نکاح نافذ ہے۔ تو لہٰذا اسی بنیاد پر اگر ولی قریب سفر میں اس کا نکاح کروا دے تو اس کا نکاح نافذ ہے، اور اسی طرح ولی بعید یہاں پر اگر نکاح کروا دے تو اس کا نکاح نافذ ہے۔ لہٰذا جس نے پہلے نکاح کروایا اس کا نکاح نافذ ہوگا، دوسرے کا کالعدم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ولی قریب نے نکاح نہیں کروایا سفر میں اور یہاں ولی بعید نے نکاح کروا دیا اور وہ سفر سے واپس لوٹا اور نکاح ولی بعید نے کروا چکا تھا تو یہ نکاح نافذ العمل ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نافذ نہیں ہوتا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ حناف کا مسلک ہے اور امام ظفر کے دلیل کا جواب بھی ہو گیا۔ ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعًا، جب ولی قریب غائب ہو یعنی موجود نہ ہو، غیبت منقطع ایسا غائب ہو کہ کوئی پتہ ہی نہ چل رہا ہو، یعنی فی الحال یہاں پر موجود ہی نہ ہو، اس کی رائے سے بھی فائدہ حاصل کرنا ممکن نہ ہو، جاز لمن هو ابعد منه ان يزوج، تو جو ولی بعید ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کروا دے، یعنی ولایت نکاح اس کو حاصل ہوگا۔ وقال ظفر، اور امام ظفر فرماتے لا یجوز، ولی بعید کے لیے جائز نہیں، یعنی اس کو ولایت نکاح حاصل نہیں، لأن ولایت الاقرب قائمة لأنها تثبت حقا له صيانة للقرابة فلا تبطل بغیبته۔ امام ظفر فرماتے ہیں اس لیے کہ ولایت قریب جو ہے اس کی ولایت ابھی تک قائم ہے، اس وجہ سے کہ اس کی ولایت اس لیے ثابت ہے تاکہ وہ اپنے رشتے کو محفوظ کرے غیر کف سے، کہ غیر کف کی نسبت اس کی رشتہ داری کی طرف نہ ہو، اس لیے اس کو ولایت شریعت نے دی ہے۔ فلا تبطل بغیبتی، لہٰذا اس کے عدم موجودگی سے، اس کے غائب ہونے سے اس کی یہ ولایت ختم نہیں ہوگی۔ ولہذا اسی وجہ سے کہ اس کی ولایت فی الحال برقرار ہے، اسی وجہ سے لو زوجا حیث ہوا جازا ولا ولایت للعبد مع ولایتہ، اسی وجہ سے کہ اس کو ولایت حاصل ہے، اگر وہ جس جگہ موجود ہے وہیں پر
یعنی سفر میں اگر وہ نکاح کروا دے اپنے بچے یا بچی کا تو یہ نکاح جائز ہے۔ جب اس کو ولایت حاصل ہے اور اس مسئلے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ولایت اب بھی موجود ہے، اب بھی اس کو ولایت حاصل ہے، تو لہٰذا اس کی ولایت کی موجودگی میں ولایت بعید کو ولی قریب کو ولایت حاصل نہیں۔ ولی اقرب کے موجود ہوتے ہوئے اور اس کو ولایت حاصل ہوتے ہوئے ولی بعید کو ولایت حاصل نہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر وہ اس کا نکاح کہیں پر کرا دے تو وہ نکاح جائز ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ولی آباد کو کوئی ولایت حاصل نہیں ولی قریب کے ولایت کے موجود ہوتے ہوئے۔ یہ امام ظفر کی دلیل تھی۔ ولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان هذه ولایت النظریہ، یہ ولایت جو ہے ولایت نظریہ ہے، شفقت کی بنیاد پر دلیل نے شریعت نے دی ہے، غیر کف سے اپنے رشتے کو محفوظ کرنے کے لیے نہیں دی، جس طرح امام ظفر نے فرمایا۔ تو یہ ولایت شفقت کی بنیاد پر شریعت نے دی ہے، یہ ولایت نظریہ ہے، مبنی بر شفقت ہے۔ ولیس من النظر التفویض الی من لا ینتفی برأیہ، اور ایسے شخص کو یہ ولایت دینا جس کی رائے سے کوئی فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شفقت نہیں ہے۔ یعنی ولی اقرب کو اگر ہم اس کی ولایت کو برقرار رکھے اور ولی بعید کو ولایت نہ دے تو ولی اقرب تو سفر میں ہے، اس کی ولایت سے ہم فائدہ حاصل ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے، اس سے رابطہ قائم نہیں ہے۔ تو جب اس کے رائے سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، نہ نکاح کر سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، نہ رشتہ قائم کر سکتے ہیں، نہ ختم کر سکتے ہیں، اس کی رائے سے کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو ولایت دینے میں کوئی شفقت نہیں ہے، کوئی مہربانی نہیں ہے۔ لہٰذا جب کوئی مہربانی اس کو شفقت دینے میں نہیں ہے تو فوضناہ الی الابعد، تو ہم نے یہ ولایت اس کی عدم موجودگی میں ولی ابعاد کو دے دی۔ وہ مقدم علی السلطان، اور ولی ابعاد جو ہے یہ حاکم وقت پر مقدم ہے، یعنی اس کو ولایت دینا یہ حاکم وقت کو ولایت دینے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ پہلا حق اس کا ہے۔ یہ امام شافعی پر رد ہے۔ کما اذا مات الاقرب، یہ اسی طرح ہے جیسے کہ ولی اقرب مر جائے تو ایسی صورت میں ولی ابعاد کو حق حاصل ہوتا ہے، خلیفہ اور حاکم وقت کو حق حاصل نہیں ہوتا ولایت کا۔ تو لہٰذا اس مسئلے میں بھی یوں ہی ہے کہ ولی اقرب موجود نہیں ہے تو ولی ابعاد کو حاصل ہوگا، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ ولی ابعاد موجود نہ ہو تو حاکم وقت کو حق حاصل ہوتا ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ولی اقرب مر جاتا ہے تو ولی ابعاد کو حق حاصل ہوتا ہے، تو اسی طرح جب وہ موجود نہیں ہے تب بھی ولی ابعاد کو یہ حق حاصل ہوگا۔ وَلَوْ زَوَّجَ حَيْثُ هُوَ فِيهِ مَنْعٌ، فرماتے ہیں اگر ولی اقرب اس کی شادی کرا دے جہاں پر وہ موجود ہے، یعنی سفر میں اگر اس کی شادی کرا دے بچے یا بچی کا، تو فرماتے ہیں کہ ہوا منع، یہ مسئلہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، ہم اس مسئلے کو قبول ہی نہیں کرتے، تو آپ نے اس کو دلیل میں کیسے پیش کیا؟ وبعد التسلیم نقول للابعد بعد القرابت وقرب التدبیر وللاقرب عکسہ، فرماتے اگر ہم اس مسئلے کو تسلیم بھی کر لیں کہ جہاں پر ولی اقرب اس کی شادی کرا دے اس کا وہ رشتہ درست اور جائز ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ولی آباد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی قرابت تو، اس کی رشتہ داری تو دور کی ہے، لیکن اس کی تدبیر اور رائے قریب ہے، یعنی اس کی رائے ابھی فی الحال موجود ہے۔ اور ولی قریب کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے برعکس کہتے ہیں، یعنی اس کی رشتہ داری تو قریب کی ہے لیکن اس کی رائے ابھی دور ہے۔ تو لہٰذا دونوں میں ایک خوبی اور ایک خرابی ہے، تو جب دونوں میں ایک خوبی اور ایک خرابی ہے تو فنزلا منزلتاً ولیین متساویین، تو یہ دونوں ایسے ہو گئے جیسے کہ دو برابر کے ولی ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں میں ایک خرابی اور ایک خوبی موجود ہے۔ تو جب یہ دونوں برابر کے ولی ہو گئے تو برابر کے ولیوں کا قاعدہ یہ ہے کہ فَأَيُّهُمَا عَقَدَ نَفَذَ، ان میں سے جو بھی عقد کرائے گا، نکاح کروائے گا تو نکاح نافذ ہو جائے گا، جو بھی نکاح کروائے گا تو نکاح نافذ ہوگا۔ تو یہی مسئلہ ہے، جب دونوں برابر کے ہیں تو ہم فرماتے ٹھیک ہے، ولی اقرب جہاں نکاح کروائے گا نکاح نافذ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ولی ابعاد بھی اس کے برابر کا ہے ابھی اس مسئلے میں، تو لہٰذا اگر ولی ابعاد نے یہاں پر نکاح طے کر دیا اور وہاں پر ولی اقرب نے طے نہیں کیا تھا تو ولی ابعاد کا نکاح طے ہو جائے گا اور یہ نکاح درست ہو جائے گا۔
वला युरद्दुल गैबतुल मुनक़तिअतु अन यकूना वला युरद्दु। तो इसका वलियाबाद का निकाह जो है उसमें से जो भी निकाह करवाएगा तो निकाह नाफिज होगा, वला युरद्दु, और ये निकाह रद्द नहीं किया जाएगा। अगर वली अकरब वापस आ जाता है और ये निकाह रद्द करता है तो ये निकाह उसके रद्द करने से रद्द नहीं होगा, इसलिए कि जब इसने करवाया था वलियाबाद ने तो ये दोनों बराबर के वली थे। वलगैबतुल मुनक़तिअतु अन यकून फ़ी बलदिन ला तसिलु इलैहिल क़वाफ़िलु फ़ी सनति इल्ला मर्रा वहुव इख्तियारुल क़दूरी वक़ील अदना मुद्दति सफ़र लिअन्नहु ला निहायत लिअक़साहु वहुव इख्तियारु बाज़िल मुतअख़्खिरीन वक़ील इज़ा कान बिहालिन यफ़ूतुल कुफ़्फ़ु बिइस्तितला'i रअयिहि वहाज़ा अक़रब इलल फ़िक़्हि लिअन्नहु ला नज़र फ़ी इब्क़ाइ विलायतिहि हीनइज़िन। यहाँ से आप फरमाते हैं कि गैबत मुनक़तिआ किसको कहते हैं, कि आपने फरमाया कि वली ऐसा गैब हो कि गैबत मुनक़तिआ हो, तो तब वली अबाद को विलायत निकाह हासिल होगा। पिछले मसले में ये बताया था। अब यहाँ से फरमाते कि वो गैबत मुनक़तिआ क्या चीज़ है। फरमाते हैं कि गैबत मुनक़तिआ इसे कहते हैं कि वली करीब इतना दूर हो, ऐसे शहर में हो जहाँ पर काफ़िला साल में एक मरतबा ही जाता है, या काफ़िले साल में एक मरतबा ही जाते हैं। अब जब साल में एक मरतबा काफ़िले जाते हैं तो लाजमी बात है जिस दौर की ये किताब लिखी हुई है उस दौर में काफ़िले ही जाते थे और काफ़िले ही पैगाम रसानी का काम करते थे। डाकिया भी नहीं था, फ़ोन वगैरह भी नहीं था, तो काफ़िले जाते थे। जब साल में एक मरतबा वहाँ काफ़िला जाएगा तो उसके राय से हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि एक साल में वो राय देगा कि ठीक है ये रिश्ता करवा दे, तो जब तक उसकी राय आएगी साल बाद तो वो रिश्ता होगा या नहीं होगा। तो ये इमाम कदूरी ने इस कौल को इख्तियार किया है कि गैबत मुनक़तिआ उसको कहते हैं जिसमें कि आदमी ऐसे शहर में हो जहाँ पर काफ़िला साल में या काफ़िले साल में एक मरतबा जाते हो, यानी साल में एक मरतबा उसका पैगाम आता हो। बाज़ हज़रात ने कहा है कि वली अकरब इतना दूर हो कि मुद्दत सफ़र बनता हो, यानी कम से कम 3 दिन के फासले पर हो, क्योंकि सफ़र की इंतहाई मुद्दत का कोई इलम नहीं है कि इंतहाई मुद्दत सफ़र की कितनी है, लेकिन कम से कम मुद्दत इतनी है कि 3 दिन का फासला हो। और आज के दौर में आप कह सकते हैं कि 48 मील या 78 किलोमीटर के फासले पर हो, तो वो गैबत मुनक़तिआ है। इसलिए तो उसकी विलायत ख़त्म है, विलायत अकरब को, विलायत आबाद को विलायत निकाह हासिल होगा। और बाज़ लोगों ने, बाज़ फ़ुक़हा ने ये कौल इख्तियार किया है कि वली बाईद, वली करीब इतना दूर हो कि अगर हम उसके राय का इंतज़ार करें तो कुफ़ के फ़ौत हो जाने का खौफ हो, यानी अगर हम उसके राय आने के इंतज़ार करें तो मुमकिन है कि ये रिश्ता हाथ से निकल जाए। जो कुफ़ का रिश्ता मिला है, बराबरी का रिश्ता मिला है, इसमें अगर हम वली करीब के राय का इंतज़ार करें कि उसकी राय आएगी, कोई कासिद गया है उसकी राय लेने के लिए, तो अगर हम उसके राय के इंतज़ार करें तो कई महीने लग सकते हैं। तो इतना अगर वो दूर है, उसके राय के इंतज़ार करने से कुफ़ और बराबरी का रिश्ता फ़ौत होने का ख़दशा है, हाथ से निकलने का ख़दशा है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि वो गैबत मुनक़तिआ है। और यही कौल फ़िक़्ह के ज़्यादा करीब है, इसलिए कि फ़िक़्ह और शरीयत ने जो वली करीब को हक़ दिया है विलायत का, तो ये इसलिए दिया है ताकि बच्चा या बच्ची के साथ शफ़क़त वाला मामला हो, क्योंकि वो अपनी रिश्तेदारी की बुनियाद पर उसके साथ मेहरबानी वाला मामला करेगा, उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूँढेगा, अच्छा फ़ैसला करेगा। लेकिन अगर उसकी राय के इंतज़ार करने से कुफ़ और बेहतर रिश्ता हाथ से जाता है, तो ऐसी सूरत में अब उसकी विलायत को बरकरार रखने में कोई शफ़क़त और मेहरबानी नहीं है। अब मेहरबानी इसमें है कि वली अबाद को ये विलायत दे दी जाए और वो ये फ़ैसला कर दे और ये रिश्ता कायम कर दे। तो इस आखिरी कौल को मद्देनज़र रखते हुए कि विलायत बाईद गैबत मुनक़तिआ इसको कहते हैं कि अगर आप वली करीब के राय के इंतज़ार करें तो कुफ़ और बराबरी का रिश्ता हाथ से जाने का ख़दशा है,
تو ایسی صورت میں اب اس کی ولایت ختم ہو جائے گی اور ولایت ابعاد کو ولایت حاصل ہوگی۔ تو آج کے دور میں یہ جو مسئلہ ہے، جب تک وہ جتنا بھی دور ہے، اگر موبائل سے اس کے ساتھ رابطہ ممکن ہے اور رابطہ ہو سکتا ہے اور اس کے رائے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس کو بتا کر آپ رشتے کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اس کے رائے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور ہاتھ سے ہمسر اور کف کا رشتہ جانے کا کوئی خدشہ موجود نہیں ہے اس کے رائے کے انتظار میں، چونکہ بعض اوقات اگر نیٹ ورک نہیں ملتا تو 1-2 دن بعد مل جاتا ہے، تو کف سے ہاتھ سے رشتہ جانے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ جتنا بھی دور ہے اس کو ولایت حاصل ہے، اس کی ولایت برقرار ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے یا کوئی وہ ایسے مقام پر ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پر رابطہ ممکن ہی نہیں ہے، مہینے لگ سکتے ہیں اس کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں، تو ایسی صورت میں اس کی ولایت ختم ہو جائے گی اور ولایت جو ولی ابعاد ہے اس کو ولایت دے دی جائے گی۔ تو اب کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں والغیبۃ المنقطعۃ ان یکون فی بلد لا تصل الیہ القوافل فی السنۃ الا مرہ۔ فرماتے ہیں کہ غیبت منقطعہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایسے شہر میں ہو کہ جہاں پر قافلے سال میں صرف ایک ہی مرتبہ جاتے ہو، وہ اختیار القدوری، اور یہ امام قدوری کا پسندیدہ مسلک ہے، انہوں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ وقیل ادنی مدت السفر لانه لا نہایت لاقصاہ وهو اختیار بعض المتاخرین۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سفر کی ادنا مدت کے فاصلے پر ہو، یعنی کم سے کم 3 دن کے فاصلے پر ولی قریب موجود ہو، تو ایسی صورت میں ولی ابعاد کو ولایت حاصل ہوگی، اس لیے کہ سفر کی انتہائی مدت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ بعض متاخرین کا پسندیدہ مسلک ہے، جس میں سے قاضی امام ابو علی النصفی بھی ہے، ان کا بھی یہی مسلک ہے اور یہ ان کا پسندیدہ مسلک ہے۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اذا کان بحال یفوت الکف باستطلاع رعیہ، فرماتے ہیں کہ ولی قریب ایسی حالت میں ہو یا ایسی جگہ پر موجود ہے کہ اس کے رائے کو حاصل کرنے میں، اس کے رائے کو پانے میں، اس کے رائے سے آگاہ ہونے میں کف کے فوت ہو جانے کا خدشہ ہو، یعنی جو رشتہ ہے برابری اور کف کا جو رشتہ ہے وہ ہاتھ سے جانے کا خدشہ ہو، اس کی رائے کے انتظار میں یا اس کے رائے پر اطلاع پانے میں برابری کا رشتہ ہاتھ سے جانے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ غیبت منقطعہ ہوگی اور اس کی ولایت ختم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ آخری قول جو ہے ھذا اقرب الی الفقہ، یہ فقہ کے زیادہ قریب ہے، لأنہ لا نظر فی ابقاء ولایت حینئذ، اس لیے کہ اس وقت اس کی ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی شفقت نہیں ہے، اس لیے کہ جب برابری کا رشتہ اور کف ہاتھ سے جا رہا ہے اس کی ولایت کو برقرار رکھنے میں، تو ایسی صورت میں تو اس کی ولایت کو برقرار رکھنے میں کوئی شفقت نہیں ہے، لہٰذا اس سے ولایت لے لی جائے گی اور جو ولی بعید ہے اس کو ولایت دے دی جائے گی۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا فَالْوَلِيُّ فِي نِكَاحِهَا ابْنُهَا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَبُوهَا لِأَنَّهُ أَوْفَرُ شَفْقَةً مِنَ الْإِبْنِ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی پاگل عورت ہے، اس کا والد بھی موجود ہے اور اس کا بیٹا بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس کے نکاح کا ولی اور اس کے نکاح کا زیادہ حق کس کو حاصل ہے، یعنی اس کی ولایت نکاح کا حق کس کو حاصل ہے، یعنی اس کا ولایت نکاح کس کو حاصل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پاگل عورت موجود ہے، اس کا والد بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، تو اب ولایت نکاح کس کو حاصل ہے، والد کو حاصل ہے یا بیٹے کو، یعنی بیٹا اس کا نکاح کروائے یا والد کروائے۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ بیٹے کو حق حاصل ہے، بیٹا اس کا نکاح کروائے گا، بیٹے کو حق حاصل ہے، اور متن کا مسئلہ بھی یہی ہے، بیٹے کو والد سے زیادہ حق حاصل ہے، یعنی اس عورت کے والد سے زیادہ حق اس عورت کے بیٹے کو حاصل ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، اس عورت کا جو والد ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس پاگل عورت کا نکاح کروائے، اس لیے
کہ والد کی جو شفقت ہے وہ بیٹے سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اس میں شفقت زیادہ ہے، تو لہٰذا اس کو نکاح کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ شیخین کی دلیل یہ ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ولایت ہے یہ عصبات کی بنیاد پر دی جاتی ہے، یعنی ویسے تو شفقت کی بنیاد پر دی ہے، لیکن شریعت نے شفقت کی بنیاد پر عصبات کو دی ہے، تو لہٰذا جو شخص عصبات کے رشتے میں جتنا قریب ہے اس کو حق حاصل ہوگا، پھر اس کے بعد جو دوسرا ہے اس کو حق حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا اگر عصبات کو دیکھا جائے، جو رشتہ دار عصبات ہے جن کو عصبہ کہتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ جو ہے عصبات میں وہ بیٹے کا ہے، تو لہٰذا عصبات میں سب سے زیادہ حق، سب سے زیادہ قریبی رشتہ جو ہے وہ بیٹا ہے، بیٹا عصبات میں سب سے اول درجے کا عصبہ ہے، تو لہٰذا اس کا حق سب سے پہلے بیٹے کو حاصل ہوگا۔ اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر عصبات میں والد کا نمبر آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ترتیب شریعت نے دی ہے، حق تو شفقت کی بنیاد پر دیا ہے، لیکن پھر ترتیب جو ہے اس ولایت کی وہ عصبیت کی بنیاد پر دی ہے، تو لہٰذا عصبیت کی ترتیب میں پہلا نمبر بیٹے کا آتا ہے، پھر والد کا آتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے نانا کے ساتھ اگر دیگر رشتہ دار بھی موجود ہے تو نانا کو حق حاصل نہیں ہے، اگرچہ نانا کی شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے پوتی کے ساتھ، لیکن اس کو ولایت حاصل نہیں ہے اگر عصبات میں دوسرے رشتہ دار موجود ہے جو اس سے مقدم ہے رشتے میں۔ مثال کے طور پر پوتا بھی موجود ہے اور نانا بھی موجود ہے لڑکی کا، یعنی پاگل عورت ہے، کیونکہ پاگل اس لیے کہا کہ بچی کا تو بیٹا ہوتا نہیں ہے، اور اگر بالغہ ہے تو اس کو خود ولایت حاصل ہے، اس کو کسی کو ولایت حاصل نہیں ہے اس کے نکاح کروانے کی۔ تو پاگل عورت جو ہے لازمی بات ہے وہ اپنا نکاح خود نہیں کروا سکتی، اس کی بھی ولایت حاصل ہوگی اس کے رشتہ داروں کو۔ تو لہٰذا اگر پاگل عورت ہے، اس کا نانا بھی موجود ہے، پوتا بھی موجود ہے۔ اب شفقت نانا میں زیادہ ہے، لیکن اس کے شریعت نے اس کے پوتے کو یہ حق دیا ہے کہ پوتا اس کا نکاح کروائے، پوتا نہیں ہے تو پھر نانا کروائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے حق تو شفقت کی بنیاد پر دیا، لیکن حق دینے کے بعد پھر ترتیب جو ہے عصبات کی بنیاد پر رکھی ہے، تو جو عصبیت میں زیادہ قریب ہے پہلا حق اس کا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کا، تو لہٰذا بیٹا عصبیت میں زیادہ قریب ہے، لہٰذا اس کو حق حاصل ہے، پھر جو ہے والد کو حق حاصل ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ نانا کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پوتے کی موجودگی میں حق جو ہے وہ پوتے کو حاصل ہے، پھر نانا کو حاصل ہے۔ تو اب عبارت کو آپ دیکھیں، فرماتے ہوئے اجتماع فی المجنونۃ ابوہا وابنہا فالولی فی نکاح یا ابنہا، فی نکاح یا ابنہا، فرماتے ہیں کہ پاگل عورت کے بارے میں اگر اس کا والد اور اس کا بیٹا دونوں موجود ہو تو اس کے نکاح کروانے کا جو ولی ہے وہ اس کا بیٹا ہوگا۔ فی قول ابی یوسف فی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول کے مطابق۔ وقال محمد ابوہا لأنه اوفر شفقۃ من الابن، امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کے والد کو ولایت حاصل ہوگی اس لیے کہ وہ شفقت میں بیٹے سے زیادہ ہے۔ ولہما، شیخین کی دلیل یہ ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی، لأن الابن هو المقدم فی العصوبہ، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ بیٹا جو ہے یہ عصبیت میں مقدم ہے، یعنی اس کا درجہ اور مرتبہ عصبیت میں والد سے پہلے آتا ہے۔ وہذه الولایت مبنیۃ علیہا، اور یہ جو ولایت ہے یہ عصبیت کی بنیاد پر کھڑی ہے، یعنی اس کی جو ترتیب ہے شریعت نے عصبیت کی ترتیب کی بنیاد پر یہ ولایت دی ہے۔ ولا معتبر بزیادت شفقہ، اس میں زیادہ شفقت کا اعتبار نہیں کیا گیا، یعنی یہ شفقت کی بنیاد پر تو ولایت دی ہے، لیکن پھر ترتیب میں زیادہ شفقت کا اعتبار نہیں کیا کہ جو زیادہ شفیق ہے اس کو ولایت حاصل ہے، پھر اس کو، اس لیے کہ شفقت کا کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے، اس لیے عصبیت کی بنیاد پر ترتیب رکھی، تو لہٰذا ترتیب میں جو ہے زیادہ شفقت کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ کہ اب الام، جیسے کہ ماں کا والد جو ہے اس کے وہ موجود ہے ماں بعض العصبات، بعض عصبات کے ساتھ، تو ایسی صورت میں نانا جو کہ ماں کا والد ہے اس کی شفقت کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ جو دوسرے عصبات اس کے ساتھ شریک ہے اس عصبات کی ترتیب کے اعتبار کی، اگر نانا ترتیب میں پہلے ہے تو اس کو
حق دیا، لیکن اگر اس سے مقدم باقی عصبات موجود ہے تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے نانا سے پہلے، اگرچہ نانا کی شفقت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ پوتا موجود ہے یا چاچا کا بیٹا موجود ہے، تو ایسی صورت میں وہ عصبات میں مقدم ہے تو اس کو حق حاصل ہے نانا سے پہلے، تو لہٰذا اس کو اگرچہ اس کی شفقت کم ہے لیکن شریعت کیونکہ عصبات میں مقدم ہے تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے، کیونکہ عصبات تو ہے، عصبات کی ترتیب کے لحاظ سے یہ ولایت حاصل ہے، تو لہٰذا اسی